اس کے جو حرکات ہیں، خدا کی قسم علماء نے، محدثین نے، صحابہ سے لے کر کے جو مشکات نبوت سے انہوں نے حاصل کیا، ایک ایک تفسیر 35 40 جلدوں میں ہے، اور یہی وہ علم قرآن تھا۔ یہ تو بعض کے مفسرین کا عالم یہ ہے جو مشکات نبوت سے قریب تھے، ان کے علم کا عالم کیا رہا ہوگا۔ سیدنا خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رازدار رسول کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عمر فاروق کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سیدنا علی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ وہ علی جن کے بارے میں قرآن، جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد و فرمان ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بسملہ نہیں، پورا تسمیہ نہیں، صرف بسم اللہ پہ جو با ہے یا اللہ کا کلام ہے، سورۃ النمل میں پورا ایک جملہ ہے، اگر میں اس کی تفسیر کروں، اس کو بتاؤں، تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ 70 اونٹوں کی کمر کو بوجھل کر دوں گا، اور وہ اس قدر تفصیل کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس کے معنی بتلائیں گے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بحر ناپیدا کنار ہے، جس کو جو علم ہوتا ہے، یہ کچھ بھی مل جائے تو سبحان اللہ، ایک قطرہ بھی نہیں، قطرے کا 1000واں درجہ کیا جائے تو نہیں، یہ مراتب ہیں، ان سے آپ حاصل کریں بزرگوں کی بارگاہ میں، شیخ کی بارگاہ میں، معنی کو، اسلوب کو۔ تو قرآن ایک ایسا بحر ناپیدا کنارہ ہے کہ ایک حرف کوئی ادھر سے ادھر نہیں۔ تو اسی طرح سے الحمد، تو اب علماء مشکات نبوت سے حاصل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں الف لام جو ہے یہ جنس کا ہے۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، درسگاہ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کو آپ پڑھیں تو تھوڑا سا وقت نکال کر کے اطمینان کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ معنی کریں۔ اب تو ہر زبان میں آپ کو ترجمہ مل جاتا ہے، ڈچ میں چاہیں تو ڈچ میں مل جائے گا، اردو میں چاہیں تو انگریزی زبان میں۔ ہمارے حضرت نے جو ہے، حضرت اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے سبحان اللہ سلیس انگریزی زبان میں پوری دنیا میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ ابھی جدید ایڈیشن اس کا بہت شاندار، حضرت شاہ فرید الحق صاحب مترجم قرآن، بہت شاندار۔ اگر انگریزی سے دلچسپی ہمارے نوجوانوں کو ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ڈچ کے بنسبت جو جوان انگریزی جانتے ہیں، چونکہ اس میں ابھی بہت کچھ اس میں ڈچ والے میں پریشانی ہے، تو انگریزی کو، اس ترجمہ قرآن کو ضرور 1-2 صفحہ پڑھتے رہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کے علم کا الحمد پہ الف لام جنس کا ہے، استغراق کا ہے۔ جنس کا مطلب یہ ہے گا کہ اس نوعیت کی، اس جنس کی جتنی چیزیں ہیں، حمد کے جنس کی جتنی چیزیں کسی اعتبار سے ہوں، کسی حال میں ہوں، کسی زمانے میں ہوں، وہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یا استغراق کا مطلب کہ جتنی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب جتنی ہیں، استغراق کا مطلب کوئی ایک فرد، کوئی ایک جز بھی نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ تمام خوبیاں، جس کو خوبی کہا جائے، جس کو کمال کہا جائے، جس کو حمد کہا جائے، وہ تمام خوبیاں، وہ تمام کمال اس اللہ کے لیے ہے جو پروردگار عالم ہے، عالمین کا رب ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے۔ اسی لیے دوستو، ہم اور آپ اکثر و بیشتر کوئی بھی اچھی چیز دیکھتے ہیں، ہر چیز کے عالم میں کہنا چاہیے، اس کو اپنا ورد زبان بنا لینا چاہیے۔ یقیناً یہ قرآن کے اس سورہ مبارکہ کا ایک ٹکڑا بھی ہے، جملہ بھی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کسی چیز کو دیکھیں، آپ گڈ خود سو کے جگہ پر آپ اپنی زبان پر، اپنے بچوں کی زبان پر بھی اس چیز کو لانے کا اور اس پہ جاری کرنے کا، عادی بنانے کا، اچھے سے اچھا الحمدللہ، اس کا ایک معنی اور ایک برکت یہ ہو کہ آپ نے چاہے استعارن کہا یا اختیاراً کہا، لیکن آپ نے جنت میں اپنے لیے ایک محل بنا لیا، اور صرف جنت میں ایک محل نہیں بنایا، بلکہ کل قیامت کے دن جب ہمارے عمل کا ترازو تولا جائے گا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، تو آپ نے جب یہ کہا ہے الحمدللہ یا الحمد کہا ہے، سبحان اللہ کہا ہے، ماشاء اللہ کہا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر کہا ہے، اور خاص کر الحمدللہ قرآن کے اس ٹکڑے کو جب آپ نے ادا کیا ہے، تو آپ کا یہ جملہ جو ہماری اور آپ کی زبان سے نکلا تھا، اس ترازو کو وزنی کر دے گا، اور ہمارے نامہ اعمال میں الحمد کا ثواب اس کو وزن کر دے گا، جس کا ذکر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے کیا۔ اب حمد کہتے ہیں، اچھا
حضرت فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اب یہ بھی ایک سہولت ہے کہ ایپ پہ بھی جو ہے وہ ترجمہ قرآن موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے بچے اور بزرگ بھی جو ہیں اس کو ضرور، یہ میں صرف حضرت کی طرف سے بھی میں گزارش کروں گا، یہ کہتا ہوں کہ یہ دلوں کو انقلاب، اور یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے میرے دوستو، حالات بدل رہے ہیں، زمانے بدل رہے ہیں، یہ قرآن ہی ہماری انشاءاللہ مدد کرے گا، اور قرآن ہی کی برکت سے انشاءاللہ ہم اور آپ سرخرو ہوں گے، اور رب تبارک و تعالی ہماری، آپ کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے گا۔ حمد کہتے ہیں، اچھا ایک دوسری چیز یہ ہے، حمد، ہا، بڑی ہا، اسی لیے جامعہ ہے، اسی لیے طوبہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، اب ہمارے جو بچے پڑھتے ہیں طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ اتنا شاندار وہ پڑھتے ہیں، چونکہ پڑھانے والے اچھے ہیں، قاری ہیں، قاریات ہیں، تو الحمد، اگر کوئی معاذ اللہ الحمد چھوٹی ہا سے کہہ دیا تو حمد کا معنی ہوتا ہے تعریف، تعریف، خوبی، خوبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اختیاری چیزوں کو دیکھ کر کے جو بھی اچھی بات ہو، اچھی نسبت ہو، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اب اگر نماز میں کسی بدو نے کوشش نہیں کی اور محنت نہیں کی، اور وہ غفلت کے طور پر، حالانکہ اگر وہ کوشش کرتا تو بڑی آسانی کے ساتھ حمد کو ادا کر سکتا تھا، لیکن حمد کو نہیں ادا کر رہا ہے بلکہ الحمدہا کہتا ہے، تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا، ہلاکت اور بربادی کا معنی ہو جائے گا، ہے نا؟ اچھا، للہ، اللہ کے لیے ایک جملہ، اور حضرت ذکر میں تو آپ تشریف لائیں تو آپ کو لطف آئے گا، حضرت جو ذکر کرتے ہیں اس میں جلالت کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ اللہ اللہ اللہ، یہ قلب کے، دل کے صنوبر پر جو ذکر الہ، خاص کر اس میں جلالت، یہ اللہ جو ہے، اللہ رب العزت کے فلہ الاسماء الحسنی قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ کی ذات جیسے سبحان اللہ، اس کی صفات، ذات تو وحدہ لا شریک ہے، اور ذات اور صفات کے الگ الگ نام ہیں، لیکن ذات کے لیے صرف ایک نام اللہ رب العزت کے لیے مختص ہے، وہ بھی توقیفی ہے، وہ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ، اب ہمارے علماء مشائخ گفتگو کرتے ہیں یہ علم، اور سبحان اللہ کہ اللہ یہ مفرد ہے کہ مرکب ہے، تو بہت سارے علماء نے فرمایا کہ دیکھو اس کے ساتھ اور کوئی ملا نہیں ہے، مرکب کا مطلب اس کے ساتھ اور کوئی چیز مل جائے، لیکن یہ مفرد، میں سمجھانے کے لیے آپ کہتا ہوں نحوی اعتبار سے نہیں، یہ مفرد ہے۔ اس کی دلیل یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ، جب بھی آپ اللہ کہتے ہیں اس پہ تنوین نہیں آتی ہے، تو اگر یہ مرکب ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ تنوین آ سکتی تھی، جیسے رسول آپ کہتے ہیں، لیکن اللہ نہیں، جب بھی کہیں گے اللہ اللہ، یہاں تک کہ جب اس میں جلالت منادا ہو، یعنی اس سے پہلے ندا آ جائے، جیسے یا اللہ، یا اللہ، تو منادا جب مفرد ہوتا ہے، مرکب نہیں ہوتا ہے، اور وہ مفرد ہوتا ہے تو ہمیشہ بغیر تنوین کے ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں یا اللہ یا رسول، لیکن رسول پہ تنوین آ سکتی ہے، یا رسول، یا زید، لیکن اللہ پر یا اللہ، اس لیے مفرد ہے، اور مفرد کے ساتھ ساتھ یہ معرفہ ہے۔ اور دوسری مثال انہوں نے عربی میں اس طرح سے دی ہے کہ مفرد جب ہوتا ہے اور منادا جب آتا ہے تو یا کے ساتھ ایھا بھی آتا ہے، یعنی عربی اعتبار سے اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اگر مذکر ہے، میل ہے تو ایھا، اور اگر فیمیل ہے تو ایتھا۔ مثلا آپ پڑھتے ہیں یا ایھا النبی، حقیقت میں یا نبی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کو بعض معارف اور بلاغت کے کام کو پہنچانے کے لیے ایھا لایا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، ایھا بڑھا دیا۔ النفس کو آپ دیکھیے، یا ایھا النفس، حالانکہ یہاں ہونا چاہیے تھا یا نفس، لیکن نفس چونکہ لفظاً اور استعمالاً یہ مذکر مؤنث کے طور پر ہوتا ہے تو ایتھا آیا ہے، ایتھا یا ایھا النفس، لیکن اللہ کے لیے یا ایھا اللہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی استعمال ہوگا یا اللہ۔ معرفہ، بعض لوگوں نے کہا کہ ہاں اصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ لہن ہے، لیکن اللہ کو الف لام بڑھا دیا گیا ہے اور ہا کو بعد میں وہاں مضموم کر دیا گیا ہے، تو یہ معارف المعارف ہے، معرفت المعارف ہے۔ یہ سب الفاظ اس لیے بتلائے گئے ہیں کہ جس طرح سے اللہ رب العزت کی ذات
بے ہمتا، بے مثل و بے مثال ہے، اس کی جو ذات حقیقی ہے اور اس ذات پاک کے لیے جو نام منتخب کیا گیا ہے اللہ کا، دنیا حیران ہے اس کا پتہ نہ لگا سکی۔ اسی لیے دوستو اللہ وہ اس میں جلالت ہے کہ آپ اس کو جیسے بھی پڑھیں وہ اللہ کی ذات ہی پہ دلالت کریں۔ اگر اللہ کہیں تب بھی ہمارا ذہن جاتا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے جو رب العالمین ہے، اگر لہو پڑھیں تب بھی ہمارا اللہ اکبر ہمارا اذعان ایقان جاتا ہے وہی ذات ہے، جیسے لا الہ، اگر ہو پڑھیں تب بھی اسی کی طرف جاتا ہے، اور جیسے پڑھیں تو اس کی دلالت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے نام پہ ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم ذاتی ہے الحمد للہ۔ اور دوسری خوبی تو ہے، دیکھو بہت سارے لوگ گاڈ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، حضرت قائد سنت نے کئی مرتبہ اس کو بہت خوبصورتی سے سمجھایا ہے، اس کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیں، یادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گاڈ کی اسپیلنگ کو اگر کر دیں تو پتہ نہیں کیا، اگر دال ڈی کو ہٹا دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ کو ہٹا دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جی کو پہلے ہٹا دیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کی ذات کے لیے جو اس میں ذات متعین کیا گیا ہے، آپ ہٹاتے جائیں، الف لام کو ہٹا دیں تب بھی لہو جو ہے اسی ذات پہ دلالت کرے گا، لام کو ہٹا دیں تب بھی اسی ذات پہ دلالت کرے گا، صرف ہو کہیں تب بھی اسی ذات پہ دلالت کرے گا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین۔ رب دوسرا لفظ رب ہے۔ رب کا معنی عربی زبان میں مالک ہوتا ہے، رب المال، رب البیت، رب البیت ادری بما فیہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو عربی لغات کے اعتبار سے، تال کے اعتبار سے، لیکن جس کو لسان العرب میں منظور اندلسی اور جو مفسرین ہیں، جو اس علم کے ماہرین ہیں، جنہوں نے مشکات نبوت سے اور حضرت آدم پر جو لغت قرآن یہ عربی زبان کا نزول ہوا اس سے تعلق رکھنے والے سلسلے سند رکھنے والے ہیں، اور اس میں بے شمار فقہ و آداب باللغت العربیہ وغیرہ میں یہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ رب کا معنی مالک ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے رب اس کو کہتے ہیں جو اس کے استعداد کے مطابق، جو اس کی فطری استعداد ہے، کیپیسٹی ہے، درجہ کمال تک پہنچائے ہوئے، اسے رب کہیں گے۔ تو لغتاً کسی کو تو رب کہا جاتا ہے کہ یہ رب البیت ہے، رب المال ہے، لیکن حقیقتاً کوئی رب نہیں ہے، ماں بھی رب نہیں ہے، باپ بھی رب نہیں ہے۔ حالانکہ ماں باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں وسیلے کے طور پر، لیکن حقیقی طور پر کوئی رب نہیں ہے۔ حقیقی طور پر وہ رب ہے جو کسی کی استعداد طبعی اور ذاتی سے مرتبہ کمال کو پہنچاتا ہے۔ نہیں آپ نے سمجھا؟ یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی کی تو شان ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، نہیں پیدا نہیں بلکہ وہ ماں کے رحم میں رہا، ماں کے بطن میں رہا، شکم میں رہا، لیکن وہ کیسی تربیت کرتا ہے کہ سبحان اللہ، 2 نالیوں کو لگا دیا، خون اس کے پیٹ میں جاتا ہے، غذا کو فراہم کرتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، اس کے عضو، اس کے اعضاء بھی مکمل اور کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ اسے کون کر سکتا ہے؟ یہ اسی معبود برحق اللہ کی شان حمد ہے، شان کبریائی ہے، شان خوبی ہے کہ بچہ انسان ماں کے پیٹ میں رہے تب بھی وہ پرورش کرتا ہے، اور وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پروردگار عالم پھر اسی ماں کے سینے میں 2 نہروں کو جاری کر دیتا ہے جس سے وہ دودھ حاصل کرتا ہے۔ پھر کچھ زمانہ آتا ہے، دانت ہوتا ہے، پھر اس کے آنت پہلے تو کچھ نہیں وہ برداشت کر سکتا تھا، لیکن چند مہینوں کے بعد پھر وہ کچھ نرم غذائیں کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہی معبود برحق کی شان ربوبیت ہے کہ جو یہ کمال اور خوبی کرتا ہے وہی تربیت کرتا ہے۔ اور دیکھو وہ تربیت کیسے کرتا ہے، جس کو جیسے پیدا کیا ہے اس مرتبہ کمال کو وہی پہنچاتا ہے۔ آپ مرغی کو پالتے ہیں، اللہ اکبر، مرغی کو آپ نے پالا، آپ چاہتے ہیں کہ جلدی یہ چوزا سے مرغی ہو جائے، میں مارکیٹ میں لے آؤں، خوب صبح و شام انجیکشن لے لیجئے، دیتے رہیے، کھلاتے رہیے، یقیناً وہ پھول کر کے بڑی تو ہو جائے گی، لیکن کوئی مرغی جو ہے اونٹ نہیں بن سکتی، کوئی مرغی جو ہے گائے نہیں بن سکتی، اس لیے کہ اس کی تربیت میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو استعداد پیدا کر دیا ہے وہ استعداد کا مالک ہے۔ مرغی مرغی ہی رہے گی آپ کتنا بھی کھلائیں، اس لیے کہ استعداد کی تربیت کرنے والا وہ پالن ہار ہے۔ کسی اونٹ کو اگر آپ بھوکا رکھیں وہ مرغی نہیں بنے گا، اس لیے کہ اس کے اندر اس کی تربیت کرنے والا پالن ہار ہے۔ تو رب اسے کہتے ہیں کہ کسی کے استعداد کے اعتبار سے مرتبہ کمال کو پہنچانا، اور
یہ شان ہے صرف رب العالمین کی، جو اپنے بندے کو، انسانوں کو اور ساری مخلوقات کو، سارے عالم کو، پودوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، نباتات کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، شجر کو دیکھیں، حجر کو دیکھیں، ملائکہ کو دیکھیں، انس کو دیکھیں، بشر کو دیکھیں، حجر کو دیکھیں، ہم کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، دنیا کو دیکھیں، آخرت کو دیکھیں، عالم ملکوت کو دیکھیں، عالم جبروت کو دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں وہی رب العالمین ہے جو سب کی تربیت کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جس کو رب العالمین کہا جائے۔ اور پھر شان تو یہ دیکھو، اسی رب العالمین نے سب کی حفاظت کے لیے رحمت اللہ عالمین کو عطا کر دیا، جن پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، برحمتک یا ارحم الراحمین۔